بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے پر حال کھو گیا۔ محترم ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ایک تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن آپ کی والدہ کو شک تھا کہ آپ کے والد کی تجارت کے اندر، کام کے اندر سود کا پیسہ شامل ہے۔ اس لیے جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو اپنا دودھ نہیں پلایا۔ آپ کے پاس کچھ زیورات تھے، آپ نے ان کو فروخت کیا اور ایک بکری خریدی۔ اس بکری کا دودھ آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پلایا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی حرام کا لقمہ، کوئی حرام کا نوالا آپ کے منہ کے اندر نہ چلا جائے۔ اس لحاظ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کی والدہ کی اس محنت پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تاریخ کے اندر ہمیں بہت سے دوسرے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ہندوستان کے اندر جتنا بھی دین پھیلا ہے، اس دین کے پھیلنے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے اندر بہت دین کو پھیلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش بھی آپ کی والدہ نے کی، آپ کی تربیت بھی آپ کی والدہ نے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے تو آپ کی والدہ آپ کو سکھایا کرتی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنی جان دینی پڑے، چاہے اس کے لیے آپ کو جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ ایک دفعہ آپ بچے تھے، کہیں جا رہے تھے تو تجارتی قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ اب ڈاکوؤں نے سارے تجارتی قافلے سے مال لوٹ لیا۔ جب آپ کے پاس آئے، آپ کی تلاشی لی تو آپ سے کچھ بھی نہیں نکلا، کیونکہ آپ کی والدہ نے دینار آپ کے کرتے کے اندر سی دیے تھے۔ جب انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں، آپ کے پاس دینار کیوں نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دینار ہیں۔ تو پوچھنے لگے ڈاکو کہ وہ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ میرے کرتے کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے نکال لیے تو وہ سوچنے لگے اور حیران ہونے لگے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے ہمیں کیوں بتایا؟ اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں نہیں پتہ چلنا تھا۔ تو فرمانے لگے میری والدہ نے میری تربیت کی ہے، مجھے نصیحت کی ہے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، اس کے لیے چاہے آپ کو جتنا مرضی نقصان اٹھانا پڑے۔ اب آپ کی یہ بات سن کے ان ڈاکوؤں پر بہت اثر ہوا اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے ڈاکہ ڈالنے سے ہمیشہ کے لیے انہوں نے توبہ کر لی۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ پہ بہت محنت کی۔ آپ کی والدہ یمنی تھی اور آپ کے والد جو تھے وہ قریشی تھے، اور آپ کے والد کا آپ کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، اور والدہ کی یہ تربیت تھی، یہ ان کی نیت تھی، یہ عزم تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش علماء کی مجلس کے اندر کرنی ہے۔ انہوں نے آپ پہ محنت کی اور آپ کی پرورش علماء کی مجلس کے اندر ہوئے اور آپ وقت کے بہت بڑے امام بنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی آپ کی والدہ کی تربیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین حافظہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا، جو چیز سنتے فوراً اس کو یاد کر لیتے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدقسمتی سے بچپن ہی میں نابینا ہو گئے تھے۔ تو آپ کی والدہ آپ کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی، فکر مند رہتی تھی، اور ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے اللہ پاک سے آپ کی بینائی کے لیے دعائیں مانگتی تھیں۔ آخر آپ کی والدہ کی دعائیں رنگ لائی۔ ایک مرتبہ رات کو دعائیں مانگنے کے بعد آپ کی والدہ لیٹی ہیں آرام کرنے کے لیے، تو خواب میں آپ کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کی بینائی واپس کر دی۔ صبح اٹھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ پھر آپ کی والدہ کی محنت سے، آپ کی تربیت سے انہوں نے دین کا علم پڑھا اور اللہ نے کتنا بڑا امام بنایا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، فاروق ان کا نام تھا، اور صالح ان کی بیوی تھی۔ ان کی نئی شادی ہوئی، شادی کو 3-4 مہینے ہوئے تھے تو جہاد پہ چلنے کے لیے اعلان ہوا۔ اب خامند نے جہاد پہ جانے کا ارادہ کیا، فاروق ان کا خامند تھا، اس نے جہاد پہ جانے کا ارادہ کیا اور بیوی کو 30,000 دینار دے کے گئے
کہنے لگے یہ 30,000 دینار آپ نے استعمال نہیں کرنے، اپنے پاس رکھنے ہیں، 3 مہینے بعد میں جہاد سے واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ جہاد میں چلے گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، لیکن یہ واپس نہیں آئے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ اب 2-2.5 سال کے بعد آپ کا جو ساتھی تھا، آپ کے ساتھ جہاد میں گیا تھا، وہ واپس آیا اور آ کے فاروق جو شخص جہاد میں گیا تھا اس کی بیوی صالحہ کو بتایا کہ آپ کا خاوند جہاد میں لڑائی کے دوران زخمی ہو گیا تھا، صرف اتنی اطلاع ملی۔ کچھ وقت اور گزر گیا، 5 سال گزر گئے، 10 سال، 20 سال، 30 سال گزر گئے۔ 30 سال کے بعد وہ فاروق واپس آیا جہاد سے۔ اب جب شہر کے اندر داخل ہوا تو ارادہ کیا کہ میں پہلے مسجد میں جاتا ہوں۔ اب مسجد میں گئے، وہاں جا کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ علماء کی مجلس لگی ہوئی ہے، بہت سارے علماء بیٹھے ہیں اور دین کے کسی مسئلے کے اوپر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا عالم بیٹھا ہے جو ان سب کی گفتگو کو سن رہا ہے اور اپنی رائے بھی ان کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اب اس جو بڑے عالم تھا، اس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن۔ اب یہ وہاں علماء کی مجلس سے اٹھ کے گھر واپس آیا، بیوی کو ملا۔ اب 30 سال بعد واپس آیا ہے، بیوی سے ملاقات ہوئی۔ اب بیوی سے بات چیت کرنے کے دوران اس نے پوچھا کہ میں نے آپ کو 30,000 دینار دیے تھے، اب یہ 30,000 دینار آج کے حساب سے اگر ان کو روپے میں تبدیل کیا جائے تو یہ 15 کروڑ سے بھی زائد رقم بنتی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ جب شہر میں داخل ہوئے ہیں مسجد میں گئے تھے؟ تو کہنے لگے جی ہاں مسجد میں گیا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی آپ نے وہاں علماء کو بھی دیکھا ہوگا؟ کہنے لگے جی ہاں میں مسجد میں گیا تھا، وہاں میں نے علماء کی مجلس دیکھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اس علاقے کے اندر کتنے سارے اللہ پاک نے علماء پیدا فرمائے ہیں۔ اور بیوی کہنے لگی کہ ان میں سے آپ کو سب سے بڑا، سب سے زیادہ متاثر آپ کس عالم سے ہوئے ہیں؟ فرمانے لگے وہاں شیخ عبد الرحمن بیٹھا ہوا تھا، اس کے علم سے میں بہت متاثر ہوا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ اگر آپ کو اللہ پاک شیخ عبد الرحمن جتنا علم دے تو آپ اس کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کریں گے؟ تو کہنے لگے اس کے اوپر تو میں بہت سارا روپیہ خرچ کروں گا۔ تو بیوی کہنے لگی اگر اللہ آپ کے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن جتنا علم دے تو پھر آپ اس کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے پاس جو 30,000 دینار میں نے جو آپ کو دیے ہیں، میں اس سے بھی زائد رقم خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا بیٹا شیخ عبد الرحمن جیسا عالم بنے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آپ جب یہاں سے جہاد پہ گئے تھے تو آپ کے جانے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اور وہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے، اور میں نے 30,000 دینار اس کی پرورش کے اوپر لگا دیے اور اس کو میں نے اتنا بڑا عالم بنوایا۔ تو محترم دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے علماء، ان کے پیچھے ان کے والدین کی محنت ہے، ان کی والدہ کی محنت ہے۔ کیا آج کے دور کے اندر بھی ایسے والدین ہیں، ایسے والدہ ہے جو یہ چاہتی ہے کہ میرے جتنے مرضی مال لگ جائے اور میرا بیٹا وقت کا بہت بڑا عالم بنے، میرے بیٹے کی محنت سے دنیا کے اندر لوگوں کے اندر ہدایت پھیلے؟ کیا آج بھی والدین کے اندر یہ جذبہ ہے؟ تو محترم دوستو، اگر ہم گننا بھی چاہیں تو ہمیں چند ہی لوگ ملیں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بیٹا ڈاکٹر بن جائے، بیٹا انجینئر بن جائے، اس کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ بیٹا باہر چلا جائے، میرے لاکھوں لگ جائیں، کروڑوں لگ جائیں، اس کے لیے تیار ہیں، لیکن بیٹا دین کا علم پڑھ لے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے کہ دین کی محنت، دین کی عظمت دل سے نکل گئی۔